نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وعدہ تمہید کے مت والو، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، آئیے ہم سے پہلے مل کر حضور تاجدار مدینہ احمد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا فسائل یا الہی کل عصاب بحرمت ابرار سید ساحل۔ ایک مرتبہ اور دوشی پڑھے باوز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس کے اندر کلام مجید نازل کیا گیا۔ ویسے بھی اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور ان فضیلتوں میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن شریف نازل کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن شریف نازل کیا گیا۔ قرآن شریف کلام مجید اللہ کا وہ ایک ایسا کلام، جب بندہ اس کلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جاتا ہے، گویا وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن شریف کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، کیونکہ کتابیں تو بہت ساری دنیا کے اندر آئیں، ساری ہی کتابیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بدلتی چلی گئیں، لیکن کلام مجید وہ تنہا ایسی کتاب ہے جو ابھی بھی جس طریقے سے نازل کی گئی تھی اسی طریقے سے ہر برہم موجود ہے۔ قرآن شریف دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر جگہ ہر لمحے میں کلام مجید پڑھی جاتی ہے۔ کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہمارا کلام مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں، گھروں کے اندر قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، کوئی پریشانی کا عالم میں ہو، کوئی دکھ کے عالم میں ہو، پھر بھی ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر قرآن شریف کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ نماز ہو یا اور کوئی دیگر وظائف ہوں، ہم اور آپ ان سارے کے سارے وظائف کے اندر قرآن شریف کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کا ایک حرف پڑھتا ہے، جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، الف لام میم، آپ نے ارشاد فرمایا الف لام میم یہ ایک جملہ نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئیں اور 30 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ تھا، اس کے اندر ایک حرف پڑھنے کے عوض اللہ رب العزت 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 70 ہمارے آپ کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو سارے وظائف کو چھوڑ دیا کرتے تھے، سارے وظائف کرنا بند کر دیا کرتے تھے، صرف اور صرف کلام مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن شریف کی تلاوتیں کیا کرتے تھے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ صحابہ کو یہ تلقین فرماتے تھے، صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ مہینہ ہمارے درمیان آیا،
تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس مہینے کے اندر قرآن شریف کا خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر کے اندر کلام مجید کی تلاوتیں نہ کی جاتی ہوں۔ جس گھر کے اندر کلام مجید کی تلاوت نہ کی جاتی ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ہم اپنے آپ کو قبرستان بنائیں گے یا جنت کا گلیچہ بنائیں گے؟ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم کلام مجید کی ہر گھروں کے اندر تلاوتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے کلام مجید قرآن گھر کے اندر پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے عوض ہم اور آپ کو نیکیوں سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر کلام مجید نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے گھر قبرستان کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی بھی تعلیم دیں اور خود بھی جہاں تک کوشش ہو سکے ہم اور آپ سے گھروں کے اندر کلام مجید کی تلاوتیں کیا کریں۔ قرآن مجید ایک وہ تنہا ایسی عبادت، ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ پوچھیں گے تو کس مہینے کے اندر نازل ہوئی، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس کے اندر میں نازل کیا گیا۔ قرآن سے پوچھو گے تم کس لیے نازل ہوئے، تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن سے پوچھو گے تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن کہے گا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام کلام مجید ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں گے کس کی طرف سے نازل کیے گئے، تو قرآن کہے گا تنزیل من رب العالمین، میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ قرآن ایک ایسی واحد تنہا کتاب ہے جو ہر سوال کا آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئے گی، اور کسی کتاب کے اندر ایسی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کتاب سے پوچھیں گے تیرا نام کیا، تو کس وقت نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی، دن میں آئی ہے شام میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کوئی کتاب آپ کو جواب نہیں دے گی۔ لیکن جب آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن دن میں آئی یا رات میں، فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، میں نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پوچھا جائے گا کس لیے آئی، تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ پوچھا قرآن سے کس مہینے میں نازل ہوئی، تو قرآن کہے گی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس کے اندر قرآن شریف نازل کی گئی، جس کے اندر قرآن شریف نازل کی۔ بہت ساری قرآن شریف کی فضیلتیں ہیں۔ آپ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ لام الگ میم الگ، گویا جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کے نامہ اعمال سے 30 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص قرآن شریف کا ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں روز، یا ایک صفحہ، ایک پارہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے ثواب کا کیا پوچھنا ہے۔ وہ بہت ہی بابرکت لوگ ہیں، وہ بہت ہی مقدس لوگ ہیں، وہ بہت ہی عزت والے لوگ ہیں جو قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یا اپنے بچوں کو کلام مجید پڑھایا کرتے ہیں۔ قرآن شریف خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں قرآن شریف پڑھنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے قرآن خود پڑھے، اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کو پڑھائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روز محشر قائم ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے اس دن۔ تو اس دن جن کے بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا، قرآن کو حفظ کیا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت ان کے باپوں کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت ایک تاج کو رکھے گا، ایک تاج کو رکھے گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے اسے کون سا عمل کیا ہے، میں نے اتنا بڑا کون سا اچھا کام کر دیا جس کے عوض میں تو مجھے یہ جزا دے رہا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا، تمہارے بچے اس پر عمل کرتے رہے، جس کا نتیجہ تمہیں آج اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ان کے سروں کے جن کے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے بچے کلام مجید کو یاد کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو بروز محشر ان کے باپوں کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا عالم ہوگا جہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ بروز محشر میں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے کے سارے لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، یا اللہ آج میرا کیسے نہ کیسے چھٹکارا مل جائے، آج مجھے بچا لے، آج کسی نہ کسی طریقے سے بچا لے۔ نفسی کا عالم ہوگا، وہ ایسا نفسی کا عالم کہ نبی بھی اپنی جگہ پر ساقط ہوں گے، کوئی کسی کی بولنے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ اس موقع کے اوپر آپ بتائیں ذرا، جس کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے پھر اس کا کیا پوچھنا ہوگا۔ تو اس واسطے سے میرے آپ سے یہ گزارش کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، جس کے سبب اللہ رب العزت آپ کو یہ سارے مقامات عطا فرمائے گا۔
اگر ہم اور آپ نے اپنے بچوں کی درست تعلیم نہیں کی تو یقین مانیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت ہم اور آپ سے پوچھے گا۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اپنے بچوں کا حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جائے، ورنہ بعد میں ہم اور آپ بڑھاپے کے عالم میں شکایت کرتے کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے۔ اب بعد میں شکایتیں کرو گے، بعد میں شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بچے کو پتہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، جب بچے کو معلوم نہیں ہوگا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو تکلیفیں پہنچائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو اذیتیں پہنچائے گا، آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پیش آئے گا جس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اگر آپ اپنا مستقبل سدھارنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ہماری بات مانیں، ہمارے فرما بردار بنے رہیں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ، دین کا علم سکھاؤ، اور سارے علم سکھاؤ، اور سارے علم سکھاؤ، وہ بھی سکھانا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو سکھانا ہوگی وہ علم دین ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، ہر مرد عورت کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم ہر شخص کو حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ شخص خود نماز جنازہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھائے، ہر انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے۔ ایسا ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے مسجد سے بلا کر امام صاحب کو لے جائیں، بلکہ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا علم دین حاصل کر سکے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، اتنا علم وہ حاصل کر سکے کہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ خود مسائل کو نکال سکے۔ اتنا علم دین ہر شخص پر حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، یہ 5 فرائض، ان 5 فرائض کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ اتنا علم دین ہر شخص کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ چیز فرض، جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے اور ساری چیزیں فرض ہیں، اسی طریقے سے ہمارا آپ کے اوپر علم دین کو حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو جہاں کلام مجید کی اتنی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بروز محشر اللہ رب العزت ہمارے سروں کے اوپر پوشاک پہنائے گا، ہمارے سروں کے اوپر تاج رکھے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اگر ہم اور آپ کسی سبب سے قاصر رہ گئے تعلیم حاصل کرنے سے تو اپنے بچوں کو علم دین کو حاصل کرانے کے اندر کوتاہیاں نہ کی جائیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر کلام مجید کی تلاوتیں کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے گھر چوری سے بھی محفوظ رہیں گے اگر ہم نے گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جو آپ کے پاس اکٹھا ہوا آپ نے حکم فرمایا ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو، آپ اس کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کی حفاظت کرنے پر مامور ہو جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے تو دیکھتے کیا کہ ایک شخص آیا اور اس مال سے، اس صدقات میں سے کچھ لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چور کے پاس گیا، اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا۔ تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ تنگ دست ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مجھے اس شخص کے اوپر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح پہنچا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ شام والا قیدی کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے پریشانی کا سوال کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا، وہ چور کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل آئے گا، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ کل ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں تاک کے اندر تھا کہ وہ کس وقت آتا ہے۔ جیسے ہی وہ چور آیا دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، اسے پھر پکڑ لیا اور اسے کہا آج تو میں تجھے ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ تو وہ پھر کہنے لگا اے ابو ہریرہ میرے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بچے پریشان رہتے ہیں، تم مجھے آج چھوڑ دو، میں کل سے نہیں آؤں گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اسے۔ پھر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچے تو پوچھا ابو ہریرہ شام کا قیدی کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا. تیسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پھر آئے گا, تو وہ تیسرے دن پھر آیا. جب پھر آیا تو پھر پکڑ لیا. تو پھر جب آپ نے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا اے شخص میں تجھے آج ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا. 3 دن مسلسل ہو گئے تجھے چوری کرتے ہوئے, میں آج ضرور تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا. وہ کہنے لگا ابو ہریرہ تم مجھے آج چھوڑ دو, میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں, میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے گا, تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے گا. ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ صحیح. تو اس چور نے کہا اگر تم ہر روز سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے گا, تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, کہا ابو ہریرہ شام کا قیدی کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے مجھے ایک عمل بتایا جس کے عوض میں نے چھوڑ دیا. فرمایا کون سا عمل بتایا؟ تو کہا کہ اس شخص نے کہا اگر تم آیت الکرسی کو ہر روز پڑھنا شروع کر دو گے تو تمہارا گھر چوروں سے محفوظ رہے گا. تو ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس نے سچ کہا. ابو ہریرہ اس نے سچ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جانتے وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے وہ شخص کون تھا جو 3 دن مسلسل تمہارے یہاں چوری کرتا رہا اور بعد میں تمہیں یہ عمل بتا کر چھٹکارا حاصل کر کے چلا گیا؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص شیطان تھا. وہ شخص کون تھا؟ شیطان تھا جس نے تمہیں یہ عمل بتایا. ظاہراً تو وہ شیطان تھا لیکن اسے تمہیں اچھی بات بتائی ہے, لہٰذا تم اس کے اوپر عمل کر لیا کرو. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر شیاطین کے شر سے محفوظ رہا کریں تو تعویذوں کا خیال ذہنوں سے نکالو, قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنا شروع کر دو, قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو, قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر تمام شیطانوں سے, جنوں سے, ہر تکلیفوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس مقدس واقعے سے ہمارا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتیں کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہا کریں. اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.